نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ فراتکم، افراد تفریط اسی سے ہے نا لفظ، فراتا آگے بڑھنا۔ جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، کیونکہ حشر کے میدان میں شدید گرمی ہوگی۔ بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے۔ کیسی پہچان؟ کہ یوں محسوس ہوگا یہ میری امت کے لوگ ہیں اور وہ مجھے اپنے رسول کے طور پہ پہچان لیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا، یعنی حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ سکیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی ہیں۔ پھر میں کہوں گا دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سمجھ میں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے بھی روک دیا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو، آپ کے طریقوں کو بگاڑ دیا تھا۔ بدعت جاری کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دو کتابوں میں حدیث آئی ہے۔ ان عاصم قال قلت لانس احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ قال نعم ما بین کذا الى کذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین متفق علیہ۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی خاص طور پر مدینہ میں بدعت کا رواج زیادہ سنگین ہے، کیونکہ سب لوگوں کی نظریں ہدایت کے لیے انہی جگہوں کی طرف اٹھتی ہیں، اور اگر وہاں خرابی ہو تو ہر جگہ پر پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بدعت رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے۔ ان کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف المزنی حدثنی ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا رواہ ابن ماجہ۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مثلا آپ کی سنتوں میں سے جیسے کچھ سنتیں انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی، دائیں ہاتھ سے کھانا، مسواک کرنا، بیٹھ کر کھانا، 3 سانس میں پانی پینا، مثلا یہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے، پرسنل لائف سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص خود بھی عمل کرتا ہے اور آگے کچھ اور لوگوں کو بھی سکھا دیتا ہے یہ سنتیں، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا جس نے اس سنت کو رواج دیا یا عام کیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جیسے کلاس روم میں یہاں بول کر آپ کو سنا دیا جائے، آپ آگے کسی ایک کو سنا دیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسی کسی چیز کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور وہ اپنے طریقوں کو اس کے مطابق کر لیں، یا کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی طریقہ جس سے لوگوں کے اندر ایک اچھی بات پھیلے، تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے تو ابتدا کرنے والے کو اجر ملے گا۔ اور اسی طرح جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا
جو اس بدعت پر عمل کریں گے. جو ایک بدعت کا کام رائج کرے، رواج دے، اس کو اسی طرح پھیلائے، تو اس کے لیے بھی جتنے لوگوں نے غلطی کی سب شروع کرنے والے پہ آئے گا. تعریف البدعتی، بدعت کی تعریف. بدعت کا لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. بدعت کا لفظ بے دال عین سے ہے، بدعہ، کوئی چیز ایجاد کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یعنی اس سے پہلے کسی اور نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی تھی. یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے نئی چیز ایجاد کرنا. شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو. ان جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. خیر الحدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یعنی اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور بہترین ہدایت خیر الہدی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یعنی جو طریقہ آپ نے بتایا ہے، جو راستہ آپ نے دکھایا ہے. اور بدترین کام شر الامور، بدترین کام کیا ہے؟ دین میں نئی بات ایجاد کرنا. اور ہر بدعت یعنی نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے. ان الارباز ابن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإیاکم والامور المحدثات فإن كل بدعة ضلالہ. رواہ ابن ماجہ. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ذم البدع، بدعت کی مذمت. تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم خلاف سنت ہے. ان جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. کل بدعۃ، یہ کل کا لفظ جو ہے یہ عام ہے. رواہ مسلم. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اور بدترین کام دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، اور تمام بدعات گمراہی ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح دوسری حدیث بھی حضرت ارباز بن ساریہ کی کہ آپ نے فرمایا، دین میں نئی چیز داخل کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنۃ. رواہ الدارمی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، تمام بدعات گمراہی ہیں خواہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگیں. بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. مسلم کی حدیث ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من سرق منار الارض ولعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من آوى محدثا. رواہ مسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے. کیا کرے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرے. جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، یعنی باؤنڈریز کو مٹا دے یا اپنی حق سے زیادہ آگے بڑھا دے. جو اپنے والد پر لعنت کرے، یعنی اپنے باپ پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی گویا بدعتی کو پناہ دینا ایسا ہی جرم ہے جیسے باپ کو لعنت کرنا. بدعی عمل اللہ کے ہاں مردود ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد
متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہ ہوگا، اور جس کام کا ثواب ہی نہ اسے کرنے کا فائدہ۔ بدعتی کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک بدعت چھوڑ نہ دے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته رواہ الطبرانی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم۔ عن الارباز رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والبدع رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ۔ حضرت ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو بدعات سے بچو۔ اسے ابن ابو عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم يحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث کتنے نیچرل طریقے سے روایت ہوئی ہیں۔ بدعات فتنوں میں پڑنے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہیں۔ سئل الامام مالک رحمہ اللہ تعالی یا ابا عبداللہ من این احرم قال من ذی الحلیفہ من حيث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل وانی اخشى عليك الفتنة فقال وأي فتنة في هذه انما هي اميال اريدها قال وأي فتنة اعظم من ان ترى انك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انی سمعت اللہ یقول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رواہ فی الاعتصام۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبداللہ، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ اس آدمی نے کہا، میں مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا ایسا مت کرنا، مجھے تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا، اس میں فتنے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند مین پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لے گئے ہو، جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ روایت الاعتصام میں ہے، امام شاطبی کی کتاب ہے۔ دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اخشى علیکم بعدی بطونکم وفروجکم ومدلات الاہواء رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ صحیح۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اسے ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔ بدعتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ عن الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی قال اذا رأیت مبتدعا فی طریق فخذ فی طریق آخر ولا يرفع لصاحب بدعة الى الله عز وجل عمل ومن اعان صاحب بدعة فقد اعان على هدم الدين رواہ فی خصائص اہل السنہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں
جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو. بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے میں مدد کی. تو اس موقع پر بھی یہ بات یاد رکھیے کہ دین کی تعلیم کے لیے، دین کی بات پہنچانے کے لیے تو آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور خود وہاں پہنچیں گے، لیکن یہاں اس بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بدعت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نقصان پہنچاتا ہے، دین میں نئی نئی باتیں نکال کر، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے یا اس کی بات کو وزن دیا جائے. الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ، ضعیف اور موضوع احادیث. ان احادیث میں ترجمہ ہی پڑھوں گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاکم بنا کر یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، معاذ، تمہارے سامنے جب مقدمات پیش کیے جائیں گے تو تم ان کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اللہ کی کتاب کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر وہ بات اللہ کی کتاب میں نہ ہوئی؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. آپ نے پوچھا، اگر سنت میں بھی نہ پاؤ؟ فرمایا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے رسول کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے. یہ حدیث عام طور پر کوٹ کی جاتی ہے، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے شیخ البانی کا سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد 2 حدیث نمبر 881 ملاحظہ کیجئے. ایک اور حدیث بہت بیان ہوتی ہے، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے. اس حدیث کی بھی کوئی بنیاد نہیں، اور اس کو بھی آپ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث، میرے بعد لوگ مجھ سے حدیثیں روایت کریں گے، ان کی بیان کردہ احادیث کو قرآن سے پرکھنا، حدیث قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لینا، جو حدیث قرآن کے خلاف ہو سے مت قبول کرنا. یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور اس کے لیے بھی آپ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد 100 حدیث نمبر 1087 کو دیکھ لیجئے. ایک اور روایت، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اسے بھی آپ مذکورہ والا کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے اس کے مقابلے میں، اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ حدیث بھی بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس یعنی امام شافعی ہوگا، جو میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا. اور میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا. یہ حدیث بھی موضوع ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ریمارکس پاس کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں اس قسم کی بات فرمائیں گے، عقل کو بھی یہ بات نہیں لگتی. ایک اور روایت بھی موضوع ہے، علماء کی پیروی کرو کیونکہ وہ دنیا کا چراغ اور آخرت کی قندیلیں ہیں. یہ حدیث بھی موضوع ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ایک اور کام کر رہا ہے جو اس کا نہیں ہے، اور ایسا شخص ایک بری مثال قائم کر رہا ہے، خواہ وہ نیکی کے روپ میں ہے. اس نے تو بہت اچھے طریقے سے سمارٹلی سب ہینڈل کیا، اسے دیکھ کر چند اور لوگ بھی ایسی نیکی کرنا چاہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اصل پولیس کو ہٹا دیں کسی وقت اور کہیں کہ ہم زیادہ اچھا کام کرتے، تمہاری بڑی شکایتیں ہیں کہ تم رشوت لیتے ہو، لہٰذا تمہارا کوئی حق نہیں کہ یہاں کھڑے ہو، ہم زیادہ بہتر کام کریں گے، تم گھر چلے جاؤ. یعنی ایک دن یہ آئے گا، یعنی ایک دن تو وہ کام کرے گا بڑی نیکی کے جذبے سے، دوسرے دن وہ یہ حق جمانے لگے گا کہ دیکھا میں نے کتنا اچھا کام کیا، اب اس کو اصل بندے کو گھر چلے جانا چاہیے اور یہ نوکری مجھے دے دی جانی چاہیے. تو اس طرح وہ ایک ایسا راستہ کھولے گا کہ جس سے ایک کیوس برپا ہو جائے گا. ہر شخص اگر دوسروں کے حدود میں یوں دخل دینے لگے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ نظام سارا بکھر کر رہ جائے گا. پچھلی امتوں میں بگاڑ آیا ہی یہاں سے، اسی لیے اس معاملے میں اتنی سختی کی گئی کہ بدعت کو دلالت گمراہی قرار دیا گیا، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا کیا، کتابوں میں بھی مرضی سے تھوڑی ہیر پھیر کر دی. اپنے انبیاء کی سینگز میں، ان کے انبیاء کی سینگز تو کچھ محفوظ ہیں بھی نہیں، اور اس طرح جو اصل دین تھا وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گیا. اگر ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو قانون کا نقشہ ہی بدل جائے اور سارے لوگ حیران پریشان کھڑے ہوں. اس سے فرقہ پرستی بھی جنم لیتی ہے، فرقہ واریت اور گروہ بندی، کیونکہ کچھ لوگ اس کے ساتھ پہلے پولیس والے کے حمایتی ہو جائیں گے اور کچھ اس
خود ساختہ کے ساتھی ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، اس نے اتنی نیکی کا کام کیا ہے، اب والنٹیئر کیا خود کو اور اس کی ناقدری ہوئی ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ والنٹریلی آگے بڑھے اور چند دن بعد تنخواہ کلیم کر لے اور کسی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے کہ میں نے اتنا کام کیا تو مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ حالات ایسے بگاڑ کا شکار ہوں گے کہ کوئی بھی ان کو سنبھالا نہ دے سکے گا. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ ڈیوٹی کر رہا ہے بلکہ قانون بھی تبدیل کر کے سارا رکھ دے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں، اب نئے قانون ہونے چاہیے. کیونکہ دین میں بھی جب بگاڑ آیا تو پہلے بدعتیں ایک اچھی خوبصورت شکل میں نظر آئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اصل دین کی آہستہ آہستہ جگہ لے لی. بہت اچھی اگزامپل انہوں نے دی کہ سنت اور بدعت کی مثال ایسی کہ ایک اصلی پودا ہے جو آپ نے لگایا، مثلا گلاب کا. اور ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی اصلی پودا آپ لگاتے ہیں جو آپ کا ریکوائرڈ ہے تو ہوتا یہ کہ اس کے ساتھ آس پاس کچھ خود ساختہ پودے بھی اگ آتے ہیں. اگر آپ خود ساختہ پودوں کو اکھیڑے نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ خود ساختہ اصل کو دبا کے رکھ دیں. آپ نے دیکھو کہ کئی گلاب کے بڑے اچھے پودے بالکل اس میں جھاڑیوں میں دبے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باقی فالتو مال اکھیڑا نہیں گیا، اس نے اصل کو بھی چھپا کے رکھ دیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیچارہ کسی طرح نکل ہی آئے اوپر تو اس کی جو خوبصورتی ہے یا اس کا جو فریشنس ہے یا اس کا جو عمل ہے یا پھول دینے کا کام ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کو صحیح غذا ہی نہیں ملی. وہ غذا کس نے لے لی؟ آس پاس کی چیزوں نے لے لی. یعنی سورسز کا ہی فرق ہے، ایک عقل کی بنیاد پر آ رہا ہے بڑے اچھے جذبات کے ساتھ، اور ایک وحی کی بنیاد پہ آ رہا ہے. تو ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے، ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہوگا، وہ اکٹھے تو نہیں چل سکیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ہر جگہ پر ایک نیا دین نظر آئے گا اور ہم کسی کو بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ کہے گا جی کون سا دین، کس دین میں بلاتے ہو مجھ کو. آج کل یہی ہو رہا ہے نا. آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے، حوض کوثر کے پانی سے محرومی ہوگی. اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ دین اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ ناقابل عمل ہو جائے گا. کیسے؟ جب بھی آپ کسی حکم کے بارے میں ایک سمپل سی آیت پڑھتے، سمپل سی حدیث، تو وہ عمل بہت آسان ہوتا ہے. جب اس کی تفسیریں اور تشریحیں بہت لمبی ہوتی تو اتنا بلکی ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے اس کو اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ مثلا دیکھیے خالی قرآن کی ٹیکسٹ کتنے والیوم میں ہوتی؟ 1 والیوم. تفسیریں کتنے والیوم میں ہوتی ہیں؟ کئی والیوم بن جاتے ہیں. اور اگر ان تفسیروں میں صرف من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہوں تو وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان تفسیروں کی بھی انٹرپریٹیشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہو، یہ چند ایک وضاحتی جملے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت تفسیر ہوگی بنسبت اس کے کہ ہم لمبی کہانیاں اور مختلف چیزوں کو بنیاد بنا لیں. مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی جس کے نتیجے میں دین کی اصل جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی وجہ سے دین میں حسن تھا کہ سب ایک ہی طرح تھے اور جدھر جدھر آپ موڑتے تھے مڑتے چلے جاتے تھے. لیکن جتنی حجتیں زیادہ ہوئیں اتنا ہی دین مشکل اور کٹھن ہو گیا. اصل دین ہے نا، اس کو آپ بیان کرنے میں ہر قسم کے خوف خطر سے خالی ہوتے ہیں. آپ پڑھیے قرآن کیجئے ترجمہ، پڑھیے حدیث کیجئے ترجمہ، کوئی خوف نہیں. لیکن جب من گھڑت باتیں آپ بتاتے ہیں کسی کو جن میں بعض اوقات کوئی لاجک نہیں ہوتی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اسلام آپ دوسروں کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ سمع قوما اجتمعوا فی مسجد یحللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا فقام الیہم فقال ما عهدنا ذلك في عهده صلی اللہ علیہ وسلم وما اراکم الا مبتدعین وما زال يذكر ذلك حتى اخرجهم من المسجد. رواہ ابو نعیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا میں تم کو بدعتی سمجھتا ہوں. اور وہ یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال باہر کیا. اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے. کیونکہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، لوگوں کو معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان پر سختی کی اور انہوں نے جوابی کوئی ری ایکشن بھی نہیں کیا. انہوں نے بھی آپ کی بات ایک طرح سے مانی اور باہر نکل گئے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے جب لوگوں کو صحیح سنت کے بارے میں بتایا ہی نہیں، پہلا کام نہیں کیا،
تو دوسرا کام بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لوگ تو پہلے ہی مسجدوں سے بھاگے ہوئے ہیں، اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو مسجد سے نکالا تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر ہم وہی کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے کے حوالے سے کیا تھا. محدثین کرام کے نزدیک بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں. ان محمد بن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. رواہ مسلم. حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ یعنی بدعات اور من گھڑت روایات کا پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی، اور یہ اصول بھی بنا لیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے گی، اور اگر اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.